Many terrorist insurgents بہت سے دہشت گرد اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کئی ایسے خطوں اور ممالک میں سرگرم عمل ہیں جہاں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں چین کو اپنے منصوبوں کے خلاف مزاحمت اور سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے؟ کئی جگہ ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر یقیناً پاکستان ہے، جہاں چینی موجودگی کے خلاف لوگوں کی طرف سے جارحیت کے نتیجے میں چینی ہلاکتوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق منصوبوں پر چینی کارکنوں کو فوج کی جانب سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے چینیوں کا وہاں حکومت کے ساتھ منفرد نوعیت کا سمجھوتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر چینی سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیاں فسادات اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ جزائر سلومن میں تقریباً 1.5 سال قبل ایک واقعے میں چینی کاروباروں کو تباہ کیا گیا تھا اور دوسرے علاقوں میں بھی خطرہ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین ان حالات میں اپنی مدد اور تحفظ کے لیے نجی عسکری سیکیورٹی کمپنیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبے اکثر ان ممالک میں شروع کیے جاتے ہیں جو غیر مستحکم ہوتے ہیں، اور پھر بھی چینی حکام معاشی خطرہ مول لیتے ہیں، اور یہ چینی کاروبار پوری دنیا میں ہیں۔ آخری بار جب میں نے گنا تھا تو ان کے مختلف جگہوں پر 46,000 کاروبار ہیں، اور ان میں سے بہت سے غیر مستحکم علاقوں میں ہیں۔ now Chinese nationals تھائی لینڈ، پاکستان، مالی اور دیگر جگہوں پر دہشت گرد حملوں میں چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا چین کو ان میں سے کسی بھی ملک میں اپنے کسی منصوبے کو محدود کرنا پڑا ہے؟ ہم پہلے ہی کئی کیسز میں دیکھ رہے ہیں کہ چینی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے کئی منصوبوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں، جن میں وہ عدم استحکام کے ان عناصر کے ساتھ شاید دوسرے عوامل پر بھی غور کر رہے ہیں، اور اس لیے بنیادی طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے قرضے کم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی واپس ادائیگی کے امکان پر غور کیا جا رہا ہے۔ قرضے کی واپسی کی اہلیت انتہائی اہم ہے۔ اب چینی حکام اتنے آرام سے پیسے نہیں لگاتے جتنے کہ انہوں نے ان مختلف منصوبوں میں پہلے سرمایہ کاری کی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر ضرورت سے زیادہ قرضہ چڑھ گیا تھا۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس سے اب مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم قدرے مختلف نقطہ نظر دیکھیں گے، جس میں شاید غیر مستحکم، انتہائی غیر مستحکم جگہوں پر سرمایہ کاری کو مسترد کیا جائے گا۔ دوسری جانب چینی ان ممالک کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جزائر سلیمان میں ان کی اب پولیس کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر شراکت داری ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 1.5 سال قبل چینی کاروباروں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ how have these governments ان حکومتوں نے چینی منصوبوں کو لاحق خطرات سے کیسے نمٹا ہے؟ یہ ہر کیس کے مناسبت سے بدلتا رہتا ہے۔ بہت سی حکومتیں کمزور ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کنٹرول میں ہے تو وہ ان چیزوں پر خود قابو پا سکتے ہیں، اور پاکستان میرے خیال میں ایسے کے ملک کی ایک مثال ہے جس کے پاس ایک مضبوط فوجی طاقت ہے اور وہ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے بہت فکر مند ہے۔ لیکن جزائر سلیمان وہ اس طرح کا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ان میں صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا چینی اس صلاحیت کو بنانے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اب ایک ایسا علاقہ ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا اور دوسرے بھی جزائر سلیمان میں اپنی موجودگی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چینی حکومت کا جزائر سلیمان میں اس قسم کا اثر و رسوخ نہیں دیکھنا چاہتے۔